آپ سب کو ہم سن 2020 میں اپنی سلسلہ وار بائبل اسٹڈی کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی بات کریں، میں چاہوں گا کہ ہم ایک تلاوت کریں گے لوکا کے مطابق انجیل اس کا 2 باب، لوکا کے مطابق انجیل اس کا 2 باب۔ یہ مہربانی سے بائبل مقدس کھولیے اور بائبل مقدس میں سے پڑھے۔ جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے وہ کسی سے بائبل مقدس دیکھ لے، لیکن بائبل مقدس کے بغیر بائبل اسٹڈی میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ تو لوکا کے مطابق انجیل اس کا 2 باب، میں اس کی ساری تشریح بعد میں کروں گا، لیکن ابھی ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہر شخص صرف ایک آیت پڑھے گا، ہم سب کو موقع دیں گے تاکہ کلام مقدس کی تلاوت میں شراکت کا عمل بڑھے۔ 2 باب لوکا کے مطابق انجیل، نئے عہد نامے کی 3 کتاب، یسوع مسیح کی انجیل لوکا کے مطابق 2 باب۔ یہ ان کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کریں اگر حوالہ نہیں مل رہا۔ لوکا کے مطابق انجیل اس کا 2 باب 40ویں آیت، 40ویں آیت۔ آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا اور باری باری ہم پڑھیں گے۔ جی۔ آپ نے بہت تیزی سے پڑھا ہے، شاید ہم تیز پڑھنے کے مقابلے میں تو نہیں آئے ہوئے، تو آپ دوبارہ پڑھیں اور کوشش کریں رک کے پڑھیں۔ جتنے بھی اور آئیں گے نا، اور سے پہلے آپ رکیں۔ جی پڑھیے۔ نہیں، اور وہ بچہ بڑھتا، تھوڑا سا وقفہ، اور مضبوط ہوتا گیا، اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ ٹرائی کریں گے؟ جی کریں۔ میں اکثر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ایک آیت کے اندر کئی جز ہوتے ہیں اور ہر جز کے معنی فرق ہوتے ہیں، اس لیے آیت کی کثرت کو دیکھنے کے لیے، آیت کی معموری کو دیکھنے کے لیے، آیت کی بھرپوری اور آیت کی وسعت کو دیکھنے کے لیے یہ علیحدہ علیحدہ جز پڑھنے چاہیے۔ جی 41ویں آیت کوئی اور پڑھے۔ اور اس کے والدین ہر سال عید فصح اور یروشلم کو جایا کرتے تھے۔ گڈ، ٹھیک ہے۔ 42ویں آیت کوئی اور پڑھے۔ ہیلو کوئی جلدی نہیں، جب آپ جلدی کرتے ہیں، گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، آپ اوپر انگلی رکھے اور ایک ایک لفظ علیحدہ کر کے پڑھے۔ انگلی رکھے اوپر، نہیں وہ ہی پڑھیں گے۔ ہیلو وہ پڑھیں گے، آپ کی باری اگلی آیت پہ آئے گی۔ جی۔ اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کی دستور کے مطابق یروشلم کو گئے۔ بہت اچھا پڑھا آپ نے، شاباش۔ جی 43ویں آیت آپ پڑھیں۔ اوکے، نہیں بس ایک ہی آیت پڑھنی۔ جی۔ اوکے 45ویں آیت کوئی اور پڑھے۔ اوکے 46ویں آیت کوئی اور پڑھے۔ یہ ساری آیات ادھر ہی سے پڑھے جا رہے ہیں، ادھر سے کوئی نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے۔ 47ویں آیت لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی 47ویں آیت۔ جوابو متعجب تھے،
ٹھیک ہے بس 48ویں آیت کی اور پڑھیں. یہ کوئی مسلسل باتیں کر رہے ہیں. ہیلو آپ اچھا نہیں کر رہے جو مسلسل باتیں کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ کلام مقدس کو سنیں. اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو سننے کی کوشش کریں. آپس میں جو باتیں کرتے ہیں وہ گھر چلے جائیں. جی آپ دوبارہ پڑھیے. اور جو اس نے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اس سے تجھے ڈھونڈتے تھے. اوکے 10ویں آیت. پچاسویں آیت. اس دوبارہ سے پڑھے. 50ویں آیت دوبارہ سے پڑھے انگلی رکھ کے. مگر شاباش. 51 آیت. اوکے 52 آیت ہم سارے اکٹھے مل کے پڑھیں گے. 52 آیت ورس 52 2 باب کی 52 آیت یہ سب ہم مل کر پڑھیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے پڑھیے. اور یہ اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. جب باجماعت کچھ کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا آہستہ کرتے ہیں تاکہ سب مل کر ٹرائی کریں گے ایک بار. پھر یہ آیت ہم باجماعت پڑھیں گے. مہربانی سے تیز تیز نہ پڑھنا, دوسروں کو بھی ملا کر پڑھنا. جی. اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اوکے میرے آج کے جو گفتگو ہے اس کا خاکہ آپ کے پاس ہے. آپ کو اگر نہیں ملا تو لے لے. یہ خاکہ آؤٹ لائن ترتیب میں لکھی ہوئی ہے, جس کے مطابق ہم جائیں گے. پہلا پوائنٹ ہے تعارفی باتوں میں پہلا نکتہ ہے اس سال کی اہمیت. میں دو قسم کی اہمیت بتاؤں گا. پہلی تو یہ 2 لحاظ سے اہم ہے. پہلی تو یہ کہ اس سال 2020 کو مقدس جروم ایک بہت بڑے مقدس گزرے ہیں بائبل مقدس والے سے. انہوں نے ساری بائبل مقدس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا تھا. ان کی 1600 سالہ وفات کی برسی ہے اس سال. 1600 سالہ 1600 سال. وہ سن میں فوت ہوئے تھے اور 2020 میں ان کو فوت ہوئے 1600 سال ہو گئے. اور یہ بائبل کمیشن نے 3 سالہ پروگرام ترتیب دیے ہیں. اس سال کے کچھ پروگرام شہباز جیمز صاحب نے آپ کو بتائے ہیں, میں ان کا دوبارہ ذکر نہیں کروں گا. کچھ پروگرام اگلے سال کے 2021 میں 2021 میں صرف ایک پروگرام بتاؤں گا, کافی خوبصورت روحانی طور پہ بڑا اچھا پروگرام ہوگا. اگلے سال ہم کریں گے 2021 میں سارا عہد نامہ لوگوں کے ہاتھ سے لکھوائیں گے. ہر شخص کو جو حصہ لینا چاہے ایک آیت لکھنے کی اجازت ہوگی. آف کورس اس کا کچھ ہدیہ بھی ہوگا, لیکن اس سے نہ گھبرائیں. لیکن یہ ایک بہت خوبصورت پروگرام ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھ سے بائبل چھپے گی. نیا عہد نامہ انتہائی چونکا دینے والا خوبصورت پروگرام ہوگا. ہم جگہ جگہ مختلف سینٹر بنائیں گے, ہر ایک شخص کو ایک آیت لکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسے اور بھی بہت سارے گے, میں بھی ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس سال کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ پاکستان میں کیتھولک بشپ کانفرنس نے اس سال کو نوجوانوں کا سال قرار دیا ہے, اور کئی اس مضمون پہ غور کیا جائے گا. یہ جو ہمارے اس سال کی بائبل سٹڈی ہیں, اور ہم نے یہ بائبل سٹڈی کے موضوعات سارے پاکستان میں سارے ہیں کہ جو چاہے اس پر عمل کرے بائبل سٹڈی کروا سکتا ہے. یہ 2018 میں ایک 15ویں بشپ
सिनेड बिशप साहबान की मीटिंग होती है रोम में अक्टूबर में, और जो 15वीं बिशप सिनेड हुई थी 2018 में, उसका मौजू था नौजवान। और उसके मुताबिक हमने ये बाइबल स्टडीज़ का एहतमाम किया है, जो इस साल इस पैरिश में होगी और पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे भी होगी। ये जो बाइबल स्टडी है हमारी, इसमें 4 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसकी मैं आज बाइबल स्टडी दूंगा, नौजवान यीशु से और उसकी ज़िंदगी के हालात जो मैं आज बताऊंगा, समाजी मजहबी सियाको सबाक क्या माहौल था। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो 2 माह के बाद आएगा, वो देने वालों के लिए ईमान की राहें, कि वो लोग 4 ऐसे लोग चुने हम जिनको मौजज़ा दिए और मौजज़े के बाद उनका ईमान कैसे बढ़ा या उनके साथ क्या हुआ। फिर तीसरे हिस्से में 3 नौजवानों 3 बुलाहटों की बात करेंगे। 2 ने मुस्बत जवाब दिया, सैमुअल और यिर्मयाह नबी, और एक ने मनफी जवाब दिया, वो दौलतमंद नौजवान अमीर जिसने कहा मुझ में क्या कमी है, और बाद में यीशु मसीह ने जब उसे दावत दी तो वो परेशान होकर चला गया। और चौथे हिस्से में बुलाहट में चुनाव के, बुलाहट में इम्तियाज़ के 3 नमूने दिए जाएंगे, इलाही और इंसानी मुलाकात का मुकाबला, एक सामरी औरत, एक अमाउस के शागिर्द और मुकस्सा मरियम। इस तरह ये सारे मिला के ये 12 बाइबल स्टडी बनाई गई हैं। तो इन बाइबल स्टडी का एक बुनियादी मकसद तो ये है कि पहले हम शख्सी तौर पर अपने ईमान में बढ़े, ताकि यीशु मसीह की दोस्ती में, कलमा से मुलाकात में, कलमा से मुकालमा में बढ़े। और फिर दूसरा लेवल है कि हम शराकती लेवल बरादरी में अपने रिश्तेदारों अजीज़ों में किसी न किसी को इसके मुतल्लिक़ बताएं। और यकीनन इन बाइबल स्टडियों में मुकस्सा मरियम हमारा नमूना है। कलीसिया उस पर गौर करती है कि नौजवानों को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए और खुदा के मंसूबे के मुताबिक अपने आप को देना चाहिए। और मुकस्सा मरियम, नासरत की मरियम ने ज़िंदगी के हर मरहले में जो भी चुनाव किया, खुदा की मंसूबे के मुताबिक किया, उसको दिल में रखा, उसको कबूल किया और उस पर गौर करती रही। और ये हमारा नमूना होगा। इसलिए ये जो सामने पोस्टर भी लिखा हुआ है, इसका आज सारे साल की बाइबल स्टडियों का ये मौजू है कि नौजवानों की बुलाहट और बुलाहट में चुनाव और ईमान में बढ़ना। तो इन सब के लिए जो पहली बाइबल स्टडी है, आज की पहली बाइबल स्टडी, वो यीशु मसीह के मुतल्लिक़ है, नौजवानों के साल में, कि यीशु मसीह को एज ए बैसियत नौजवान आज स्टडी की जाएगी। और जब मैं बैसियत नौजवान कहता हूँ तो ये पहले 30 साल की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने मुनादी शुरू की उसकी बात नहीं मैं करूँगा। पहले 30 साल, जब यीशु मसीह 30 साल के थे तो उन्होंने मुनादी शुरू की, पब्लिक में आए। लेकिन उससे पहले जो वो नासरत में ज़िंदगी गुजारते थे, उनके मुतल्लिक़ हम आज थोड़ी सी बाइबल स्टडी करेंगे। तो हिस्सा अव्वल जिनके पास ये है, इसको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, इसकी बात करूँगा। हिस्सा अव्वल अहदनामा जदीद के समाजी और मजहबी सियाको सबाक में बच्चा और नौजवान, कि जिस दुनिया में यीशु मसीह थे उस वक्त क्या क्या रवाज थे, क्या क्या रसूमात थी। मैं एक किताब का जिक्र करना चाहता हूँ, ये बुनियादी बाइबल स्टडी। बुनियादी बाइबल स्टडी बहुत खूबसूरत किताब है, छोटी सी किताब है। इसमें 10 चैप्टर है, 10 बाब है, और हर बाब में 20-20 मौजूआत है। मैंने आपसे सवाल पूछना, तैयार हो जाए। 10 बाब हैं, हर बाब में 20 मौजूआत है, तो कुल कितने मौजूआत हो गए? लो जी, इतना ज़ाब्ता भी ना आता हो तो आप बाजार कैसे जाएंगे? 200, वेरी गुड, सबसे कम उम्र स्टूडेंट ने जवाब दिया, मुकम्मल, परफेक्ट। 200, तो ये किताब में 200 मौजूआत है। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि बाइबल मुक़द्दस के मुतल्लिक़ कोई भी आप चीज़ जानना चाहे, ऐसी भी चीज़ें हैं इस किताब में जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें बाहर से मालूमात मिलती हैं। बाइबल के कल्चर के बारे में, बाइबल की मुआशरत के बारे में, यहूदी रस्म व रवाज के बारे में, सारा कुछ इस किताब में लिखा है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि
کہ ابھی جو میں باتیں کروں گا وہ یہ ہیں کہ جس زمانے میں یسوع مسیح پیدا ہوئے اس وقت بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا رسومات تھی، کیا کیا حالات تھے، ان کی میں بات چیت کروں گا۔ تو دنیا میں یسوع مسیح پیدا ہوئے جس زمانے میں وہ یونانی اور رومی دنیا تھی، یہ پہلا نقطہ ہے پہلے حصے میں، یونانی اور رومی دنیا۔ پہلے یونان والوں نے 300 سال پہلے یونان والوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے کچھ سال پہلے، 2-3 عشرے پہلے رومی حکومت آ گئی تھی، اور یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو اس وقت رومی حکومت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کیسر اگستس کی طرف سے فرمان نکلا تھا کہ آبادی کے نام لکھوائے جائیں، اور یسوع مسیح کے ماں باپ حضرت یوسف اور ماں مریم بیت لحم کو گئے تھے جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، تو وہ رومی حکومت تھی۔ تو اس زمانے میں کیا کیا رسومات تھی اس کے بعد میں بائبل سٹڈی بھی کرواؤں گا۔ پہلا، پدرسری نظام۔ پدرسری کے نظام کے معنی ہے جہاں سارے فیصلے مرد کرتا ہے، باپ کرتا ہے، اس کو پدرسری نظام کہتے ہیں۔ اس نظام دنیا میں نوجوان ہونا بہت اہمیت حاصل تھی۔ خاندان جو معاشرے کی بنیادی عقائد تھی، ایسے میں نوجوان کا جوانی سے گزرنا ہر زندگی میں اہم ہوتا ہے۔ جب بچہ بالغ نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو وہ والدین کی سرپرستی پہ ہوتا تھا۔ میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، گو کافی باتیں ہمارے اپنی کلچر سے، معاشرت سے، رہن سہن سے بھی ملتی جلتی ہیں، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ یسوع مسیح سے پہلے اور یسوع مسیح کے دوران کس قسم کے حالات تھے بچوں کے متعلق اور بالغوں کے متعلق، نوجوانوں کے متعلق۔ تو والدین کی سرپرستی میں ہدایات پاتے، مذہبی انسٹرکشنز ماں باپ دیتے تھے۔ تقریباً 90% تعلیم جو تھی خاندان میں ہوتی تھی، اور یہ بات میں آج بتاؤں گا، اس پہ بہت زور دوں گا۔ اور یہودی مذہب کے متعلق ایک بہت ساری اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ یہ خاندان کا مذہب ہے۔ جو بھی تعلیم دی جاتی تھی خاندان میں دی جاتی تھی۔ کسی کیٹیکسٹ کا، مناد کا، مبشر کا، پاسٹر کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ آ کے تعلیم دے گا۔ یہ میری بات کو سنیں اور اس کو سمجھے کہ یہودی مذہب خاندان کا مذہب تھا۔ جو کچھ بھی ہونا ہے خاندان میں ہونا ہے۔ کوئی باہر سے آ کے مذہبی رہنما آ کے مذہبی تعلیم نہیں دیتا تھا۔ 90% تقریباً اسکولوں میں تعلیم بھی نہیں لے سکتے تھے، اور والد سے کام سیکھ لیتے تھے۔ دنیا سادہ تھی، والدین محنت مزدوری کرتے تھے تو بچے بھی انہی کے ساتھ محنت مزدوری کرتے تھے، اور بچے آخر تک تابع رہتے تھے، والدین کے اختیار میں رہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاندان وسیع تر خاندان ہوتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم۔ یہ تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی تھا، مشترکہ خاندان، بہن بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ اس زمانے میں بچوں کی شرح موات بہت زیادہ تھی، بچے بہت مرتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 50% بچے، آدھے بچے تو 10 سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے تھے۔ اگر جو آج 100 پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے آدھے تو 10 سال کے اندر اندر مر جانے ہیں، آدھے ہی جائیں گے 10 سال سے اوپر، اور صرف 40% بچے ہوتے تھے جو 20 سال کی عمر میں آگے جاتے تھے۔ شرح موات، ڈیتھ ریٹ بہت تھا۔ ابھی ہم تھوڑا سا جاتے ہیں یہودی اور بائبل کی روایات۔ دوسرا نقطہ، خاندان وسیع تر ہوتے تھے، اور یہودی بائبل میں بچوں کی کم بات کی گئی ہے۔ بائبل میں بچہ کے متعلق جب بھی بات کی گئی ہے تو اس کے ایمان کے حوالے سے کی گئی ہے۔ مثلا پہلی بات کہ بچے خدا کی طرف سے بخشش ہے، نعمت ہے۔ جب بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو خدا کا پیار ظاہر ہوتا ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں لوگوں کی نسل کی ضمانت ہے کہ لوگوں کی نسل جاری رہے گی، اور بچے والدین کی زندگی کو معنی دیتے ہیں، ان کا مستقبل۔ تو بچے جو بچے ہیں انہوں نے بڑھنا اور زندگی کو آگے لے کے جانا ہے۔ والدین کی موت کے بعد بچوں میں نسل کا تسلسل ہوتا ہے۔ تو اولاد پیدا کرنا صرف الہی حکم ہی نہیں بلکہ معاشرے میں ایک عزت بھی تھی، اور خدائے خالق
ہونے کی ساتھ بات بھی ملتی جلتی تھی۔ خدا زندگی کا خالق ہے، والدین بچے کو زندگی دیتے ہیں، لہذا خدا کے خالق ہونے میں شامل ہیں۔ اولاد رکھنا خدا کے وعدے میں تسلسل اور ضمانت ہوتی تھی۔ بچوں کے بغیر کوئی قوم نہیں، اور قوم کے بغیر کوئی سرزمین نہیں۔ یہ میں بائبل مقدس کی بات کر رہا ہوں۔ اور سرزمین کے بغیر ہیکل نہیں۔ میں نے 3 پوائنٹ بتایا، میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے بچے، پھر قوم، پھر سرزمین اور ہیکل۔ بچے ہوں گے تو قوم بنے گی، اور قوم ہوگی تو انہیں وعدہ کی سرزمین ملے گی، اور وعدہ کی سرزمین ہوگی تو ہیکل بنے گی، کیونکہ ہیکل وہاں بننی ہے جو خدا زمین چنے گا۔ تو خاندان بہت بڑے ہوتے تھے، بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ جب ہم چھوٹے بچے تو اس وقت بھی بچوں کی تعداد زیادہ تھی، اب تعداد تھوڑی سی سکڑ گئی ہے۔ پہلے 5 سے 7 بچے ہوتے تھے، اب 2 سے 3 ہو گئے ہیں۔ تو یہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو وسیع تر خاندان میں لوگوں کی شادمانی اور تحفظ، زندگی کا تحفظ یہ بچوں میں ہوتا تھا۔ یہودیوں میں بھی پدر سری نظام تھا۔ یہودی نظام میں بھی باپ کا اختیار ہوتا تھا خاندان میں۔ خواتین اور بچے باپ کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بیوی یا فلاں کی بہو، تو یہ مرد کے حوالے سے تعارف ہوتا تھا۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، بیوائیں اور بچے، ویڈوز اینڈ چلڈرن، بیوائیں اور بچے، ان کی حیثیت کافی خطرناک ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی بھلائی کے خیراتی ادارے نہیں ہوتے تھے، خاندانی تحفظ دیتا تھا۔ اور یہ 2 خاص کر جو یتیم بچے ہوتے تھے، اس لیے بائبل مقدس میں بہت زور دیا گیا ہے 3 باتوں پہ کہ ان کے ساتھ لازمی آپ نے بھلا کرنا ہے، بیواؤں پر، یتیموں پر اور اجنبیوں پر، پردیسیوں پر جن کا گھر نہیں ہے۔ ان پہ بار بار انبیاء کرام، بار بار شریعت میں ان تینوں کا تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے کہ جو برادری اب آپ دیکھنا چاہیں کہ کسی برادری میں کتنا نیکی کے کام، بھلائی کے کام ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس برادری میں یا اس خاندان میں بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور یتیموں کے ساتھ کیا، یا اجنبی اور پردیسیوں کے ساتھ کیا۔ جہاں تک بچوں کی محنت کا تعلق ہے، یہ ایک لازمی حقیقت تھی، ہر بچے کو کرنا پڑتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں بچوں کو کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا، گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا، یا کوئی کام سیکھ لیتے تھے۔ بچیاں زیادہ تر گھروں میں ہی کام کرتی تھی۔ یہ جس میں اپنے گاؤں کی بات کروں، جب ہم چھوٹے تھے تو بالکل یہ ماحول تھا، ملتا جلتا، لہذا ہمیں یہ باتیں سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ خدا کی تابع داری جوان عمر کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ یہ حکمت کی کتابوں میں، امثال کی کتابوں میں، یشوع بن سراق کی کتاب میں اس پہ کافی زور دیا گیا ہے۔ بچوں کی شبیہ کو معصومیت کا نشان بھی کہا گیا ہے، معصوم ہوتے ہیں، انوسنٹ۔ اور والد کی تابع داری میں میں ان کو زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، لیکن جب غلط کام کرتے تھے بچے، ان کو سزائیں بھی ملتی تھی۔ حکمت کا ادب ہمیں بتاتا ہے کہ بچے کو صحیح رکھ، اچھی راہ پر چلا، کھاچی بھی مارنی پڑے تو اسے مار۔ اس وقت یہ سلوگن نہیں ہوتا تھا مار نہیں پیار، لیکن ہوتی ہے جب کوئی بہت ہی کام خراب ہو جائے تھوڑی سی سزا بھی ملتی ہے۔ بلوغت کی عمر 13 سال سے ہوتی، یہ کہیں لکھ لے، یہ یاد کرے۔ 13ویں سال میں ایک خاص رسم ہوتی تھی، بار متسوا۔ یہ خاص رسم ہے، اس کے معنی ہے کہ اب سے یہ شریعت کا بچہ بن گیا ہے، یعنی اب سے اس پہ شریعت کے فرائض لاگو ہو گئے ہیں، اس نے لازمی شریعت کے فرائض پورے کرنے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں ایک رسم ہوتی تھی، بالکل جیسے ہمارے یہاں استحکام کا سکرامنٹ ہوتا ہے، ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں یہ رسم ہوتی ہے جب مذہب اس شخص کو بالغ سمجھتا ہے، ذمہ دار سمجھتا ہے۔ جب تک باپ زندہ رہتا تھا بچے اس کے متحد ہوتے تھے، وراثت بھی نہیں ملتی تھی۔ ویسے ہی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہودیوں میں وراثت بانٹ دی جاتی تھی، باپ بچوں میں وراثت بانٹ دیتا تھا کہ تجھے اتنی ملنی ہے، تجھے اتنی، لیکن وہ لے تب بھی سکتے تھے جب باپ مر جاتا تھا، دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو مصرف بیٹے کی تمثیل یاد ہے؟ وراثت تقسیم ہو چکی تھی، لیکن اس چھوٹے بچے نے کیا کیا، اس نے کہا، سوچا
کہ میرے باپ نے پتہ نہیں کب مرنا ہے، کب جان چھوڑنی ہے، تو اس نے کیا کہا، میرا حصہ مجھے دے، میری طرف سے تو مریا ہی مریا۔ ٹھیک ہے، وراثت بانٹ چکی گئی تھی، لیکن حصہ تب ہی ملنا تھا جب باپ مرتا۔ لیکن اس نے ایک بہت بڑی بغاوت کی، بیٹے ہونے کا جو حیثیت تھی چھوڑی، اور باپ ہونے کی حیثیت بھی نہ مانی کہ میں تیرا بیٹا نہیں، تو میرا باپ نہیں، میری طرف سے تو مر گیا ہے، جو جائیداد کا حصہ مجھے ملتا ہے وہ مجھے دے دے۔ شادی بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے 18 سال کی عمر میں ہوتی تھی، اور بچیوں کے لیے کچھ پہلے ہوتی تھی، اور شادی کے بعد بچے آزاد ہو جاتے تھے اپنے اپنے خاندان میں۔ بہرحال آپ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، کلیسیا اور نوجوان۔ آج کے نوجوان کو، ہمارے نوجوانوں کو بے شمار مشکلات ہیں، کچھ خارجی جو باہر سے آتی ہیں، اور کچھ باطنی جو اندر سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ مقامی بھی ہوتی ہیں۔ مقامی کے معنی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے نوجوانوں کو کچھ مسائل ہیں جو باہر کے لوگوں کو نہیں ہوں گے یا فرق ہوں گے، کچھ بر اعظم کی۔ تو اس سال میں غور یہ کیا جائے گا کہ نوجوانوں کو کیسے پرمانی طریقے سے ہدایات دی جا سکے، زندگی بخش جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور کلیسیا کو یہ ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج کی بائبل سٹڈی میں ہم کچھ اس کی تلاش کریں گے جو حوالہ پڑھ گے۔ اس سے میں حصہ دوم کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں میں ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب، یہ کتاب کا نام ہے توریت میں تربیت۔ میں نے ابھی بات بتائی، میں تھوڑی دیر بعد بھی اس کی بات کروں گا۔ یہودی خاندانوں میں بچوں کو تعلیم اور تربیت خاندانوں کے اندر ہوتی تھی، مذہب کا رہنما آ کے نہیں کرتا تھا۔ ماں باپ یا بڑے بہن بھائی، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس کو شریعت بھی سکھائیں اور اس کو تعلیم بھی دیں۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے توریت میں تربیت، اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہودی یا بائبل مقدس میں کیسے تعلیم اور تربیت دی جاتی تھی۔ اور یہ میں اس لیے زور دے کے کہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح چھوٹے تھے یا یوحنا بپتسمہ دینے والے تھے، جب وہ پیدا ہوئے، تو جو میں رسومات اور روایات بتا رہا ہوں اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، انہی کے مطابق یا انہی کی طرح ان کی بھی تربیت ہوئی تھی۔ اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ جس زمانے میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، بڑے نوجوان ہوئے، اس میں کس قسم کے دستور تھے، کس قسم کی روایات تھی، کس قسم کی معاشرت تھی، کس قسم کا رہن سہن تھا، تو یہ کتاب بہت مدد کرتی ہے۔ حصہ دو، یسوع ایسا نوجوان جس نے چناؤ کیا، ابھی ہم نے تلاوت پڑھی ہے، تو یہ ہم آج اس تلاوت کی سٹڈی کریں گے۔ بہت ساری باتوں کا آج آپ کو علم ہوگا، میں بتاؤں گا۔ پہلا نقطہ ہے آج کے نوجوان اور نوجوان یسوع۔ یہ جو جوانی ہوتی ہے، بچہ ہونے سے جوانی کا عبوری دور یعنی بالغ ہونے کا تجربہ کئی تبدیلیاں لاتا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی انسان کے بدن میں آتی ہے۔ تو نوجوانوں کے فیصلے کے متعلق ایک عالم ایک خاکہ پیش کرتا ہے کہ آزادی کا تصور اور تجربہ بہت شروع ہو جاتا ہونا۔ جو ہی بچے کی عمر سے بالغ کی عمر میں داخل ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں، تو بہت ساری تبدیلیاں اور آزادی کا تجربہ ہوتا ہے۔ آزادی کی مثلا نقل و حرکت، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں آزادانہ اکیلے جا آ سکتا ہوں کہیں بھی، نقل و حرکت، موومنٹ، دوستیاں، نئے نئے فرینڈز بنتے ہیں، دوستیاں۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، میں چن سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں یہ کھانا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آج یہ لے آئے، اپنی رائے دے سکتا ہے چناؤ کا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اور آج کی بائبل سٹڈی میں اس پہ ہم بہت زور دیں گے کہ چناؤ کرنا، رائے دینا ہی انسان کو بالغ بناتا ہے۔ پھر جب یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اپنی شخصیت کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ آج ہم بائبل سٹڈی میں یہ دیکھیں گے یسوع مسیح میں۔ یہ لازمی ہے، چناؤ اور فیصلہ، یہ دو لفظ لکھ لیں، چناؤ کرنا اور فیصلہ کرنا، یہ کسی کو بالغ بناتا ہے۔ قد، عمر، کھانا پینا،
اچھی صحت، وزن میں اضافہ، یہ نہیں بالغ بناتا۔ چناؤ اور فیصلہ، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعد کی ساری عمر میں آپ کو متاثر کرتی ہے۔ ایک عالم نے کہا ہے کہ جو چناؤ اور فیصلے آپ جوان عمر میں کرتے ہیں وہ ساری عمر آپ کی شخصیت اور کردار پر ان کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس میں کچھ ثقافتی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، کلچرل آبسٹیکل، کچھ بندشیں بھی ہوتی ہیں، کچھ خطرناک مسائل بھی ہوتے ہیں، مثلا پدر سری نظام جہاں سارا کنٹرول اختیار باپ مرد کے پاس ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں خواتین کی حیثیت ذرا کم ہوتی ہے، اور پھر کئی دفعہ ماں باپ یا بڑے کہہ دیتے ہیں یہ نئی نسل ہمیں سنتی نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں مانتی۔ شاید اس کے اپوزٹ ہو کہ بزرگ جو ہیں نئی نسل کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ آج ہم دیکھیں گے بائبل سٹڈی میں۔ دیکھو، میں والدین کا احترام کرتے بات بتاتا ہوں۔ میں سفر کر رہا تھا تو ماں اتنا پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو وہ کوئی انگریزی کا کھیل کھیل رہا تھا، انگریزی زبان میں جکس وغیرہ ملاتے ہیں۔ اب ماں کو نہیں پتا تھا وہ کیا کھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں اسے کنٹرول کرنا چاہتی، اسے مارتی تھی، تو نے یہ غلط رکھ دیا، وہ کہتا تھا نہیں ادھر ہی صحیح ہے، یعنی امی کو پتا بھی نہیں تھا وہ کھیل ہے، تو وہ کر رہا تھا۔ اور میں چلو امی تو امی ہوتی ہے، لیکن میں وہ بچے پہ بھی ترس کھا رہا تھا، وہاں پہ بھی ترس کھا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں، لیکن تو یہ اس کے دل میں ذہن میں ہدایت کرنے کا دباؤ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے ہر کام میں ہدایت کرنی ہے، خواب پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ دباؤ بہت سارے ماں باپ میں خوف بنا ہوا ہے، کیونکہ آج کا بچہ ماں باپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آج کا بچہ ماں باپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ کیوں؟ بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اس کو وہ ساری باتیں جو ماں باپ نے 40-50 سال بعد سیکھی ہیں، 40-50 سال عمر لگا کے سیکھی ہیں، بچے کو پیدا ہوتے ہی وہ وراثت میں مل گئی ہیں۔ وہ اس دن پیدا ہوا ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں 6ٹھی جماعت میں سینٹ فرانسس ہائی اسکول اور نارکلی میں ہاسٹل میں آیا تھا، اور چونکہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، تو میں نے پہلی بار ٹیوب لائٹ کا بلب آن کرنا سیکھا، یا پہلی بار پنکھے کو چلانا سیکھا 6ٹھی جماعت میں۔ لیکن جو بچہ پیدا ہی کمپیوٹر کی دنیا میں ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہی ریموٹ کنٹرول ٹیلی ویژن کا پیدا ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہی اینڈرائڈ ٹیلی فون کے زمانے ہوا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ جانتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ماں باپ کو ہدایت کرنی کچھ مشکل ہے، کیونکہ بچہ زیادہ جانتا ہے، اور یہ تو آپ کا گھروں کا تجربہ ہے۔ اینڈرائڈ فون جو ہوتے ہیں وہ بڑوں سے بچے زیادہ جانتے ہیں، اس کے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک پوپ صاحب کا ڈاکومنٹ ہے، انجیل کی خوشی، یہ یہ پوپ فرانسس کا دستاویز ہے۔ اس کے 51 نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے، 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلا کسی بات کو پہچاننا اور تسلیم کرنا، دوسرا اس کی تشریح کرنا، اور تیسرا ہے چناؤ کرنا۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جب بچے سے جوانی عمر شروع ہوتی ہے تو والدین اور رشتہ دار اور اساتذہ بھی خوش تو ہوتے ہیں، مگر جب بچہ ہوتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، سارا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو وہی رشتہ دار اکثر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ خود بھی کھیل سکتا ہے، اب وہ خود بھی جا سکتا ہے، وہ فاصلہ لے سکتا ہے، اور یہ ماں باپ پہلے عادی معمول ہو چکا ہے، اس کو گود میں اٹھانا ہے، اور اب بچہ بات بھی کر سکتا ہے خود، اور یہ پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ چلو اب ہم بائبل سٹڈی کی طرف چلتے ہیں کہ یسوع کو چناؤ کرنے میں کہ وہ ماں باپ سے ہٹ کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ آج کی تلاوت ہماری مدد کرے گی۔ تو پہلا نقطہ ہے بچہ بڑھتا گیا۔ تلاوت ہم نے کر لی ہے، اس لیے بائبل مقدس کھول کے رکھے، لیکن ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ بچہ بڑھتا گیا، مل گیا آپ کو؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2 خلاصے، آیت 40 اور آیت 52۔ آیت 40 کو پڑھے گا آپ کو پڑھے گا آیت 40۔
دو باب کی، ہم نے لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کو پڑھنا ہے۔ 2 باب کی آیت 40 کون پڑھے گا؟ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ خلاصہ، دوسرا خلاصہ 52 آیت، کوئی اور پڑھے 52 آیت، 2 باب کی 52 آیت۔ یہ ملتے جلتے خیال آتا ہے، لیکن ہم ان کی علیحدہ علیحدہ بات کریں گے۔ جو پہلا خلاصہ ہے 40 آیت، میری طرف دیکھیں اور سنیں بات، یہ اس وقت کی بات ہے جب 40 دن کا تھا، 1.25 مہینے کا تھا، ہیکل میں نظر کیا گیا تھا۔ یہ عید کلیسیا 2 فروری کو مناتی ہے۔ 2 فروری کو یسوع کو پیدا ہوئے 40 دن ہو جاتے ہیں، اور اس دن وہ ہیکل میں نظر کیا تھا۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے 2 باب کی 40 آیت، یہ اس وقت کی ہے، اور جو 2 باب کی 52 آیت ہے وہ اس وقت کی ہے جب یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں ہیکل میں رہ گیا تھا۔ تو یہ دونوں منظر فرق ہے۔ ہم 80 آیت بھی پڑھیں گے، اسی جگہ پہ ہے، پہلے باب کی 80 آیت، پہلے باب کی 80 آیت، لوکا کے مطابق انجیل پہلے باب کی 80 آیت۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے متعلق ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا، یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا، باپ نے نام رکھا 8 دن کے بعد، اور پھر باپ کی زبان کی گرہ کھل گئی زکریا کی، اور پھر اس نے ایک گیت گایا، اور گیت کے بعد یہ 80 آیت آتی ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے متعلق۔ تو 3 آیتیں ہیں، ایک یوحنا بپتسمہ دینے والے کے متعلق پہلے باب کی 80 آیت، اور 2 ہیں یسوع مسیح کے متعلق، 2 باب کی 40 آیت جب یسوع مسیح 40 دن کے تھے، اور 2 باب کی 52 آیت جب یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں تھے۔ یہ جو پہلی آیت ہے، یہ 40ویں آیت، اس پہ اب تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہ یسوع مسیح کی حکمت سے معمور ہونے کی تائید کرتی ہے، عقل حکمت سے معمور، کہ یسوع مسیح مسلسل حکمت میں بڑھ رہا ہے۔ یہ بات میں پہلے بتا دوں، ہم آج کی شام بائبل سٹڈی میں یسوع مسیح کی الہی ذات کو زیر غور نہیں لائیں گے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خدا تھے، ابن خدا تھے، خداوند تھے، المسیح تھے، لیکن آج ہم اس کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم بچے اور نوجوان کی حیثیت سے یسوع مسیح کی بائبل سٹڈی کریں گے، لہذا یہ آپ بار بار سوال نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ وہ حکمت میں بڑھ رہا تھا، اور 12 سال کی عمر میں، بعد میں تھوڑی سی بات کریں گے ہم، جب وہ باتیں کرتا ہے تو سارے لوگ حیران ہوتے ہیں، متعجب ہوتے ہیں، عالم لوگ۔ اور وہاں ایک لفظ لکھا ہے خدا کا فضل اس پر تھا۔ یہ میں 40 آیت کی بات کر رہا ہوں، ملا آپ کو خدا کا فضل؟ بائبل میں بھی دیکھیں 40 آیت، 2 باب کی 40 آیت ملا ہے کسی کو؟ جی، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مقدسہ ماں مریم کو بھی یہ کہا گیا تھا پر فضل، فرشتے نے سلام دیا، پہلے باب کی 30 آیت میں فرشتے نے سلام دیا اور کہا گیا سلام ہے پر فضل، اور یہ بات یسوع مسیح کے بھی متعلق کہی گئی ہے فرق انداز میں، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ مقدسہ ماں مریم سے بات ملتی جلتی ہے۔ تیسرے باب میں یسوع مسیح کو باپ کا المحبوب بیٹا کہا گیا ہے، جب یسوع مسیح بپتسمہ لیں گے لوکا کے مطابق انجیل 3 باب کی 22 آیت میں۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آیت 52 پر، دوبارہ پڑھ لیں 2 باب کی 52 آیت۔ یہ یسوع کی جوان عمر کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی جو آیت تھی 2 باب کی 40 آیت، اس وقت یسوع مسیح کی کتنی عمر تھی؟ 40 دن۔ کسی نے 40 سال تو نہیں کہہ دیا، اتنے تو وہ ہوئے بھی نہیں تھے۔ اس کے متعلق کہا گیا کہ یسوع مسیح بڑھتا گیا،
मजबूत होता गया, हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। ये जो 52 आयत है, उस वक्त यीशु मसीह की कितनी उम्र थी? 12 साल। अच्छा है, छोटे छोटे आप फ़र्क बनाए। तो ये यीशु की जवानी उम्र से तरफ इशारा करता है। मैंने आपको कहा कि 13 साल की उम्र में एक रस्म होती थी यहूदी ख़ानदान में, यहूदी जमात में, कि बच्चे को शरीयत के ज़ाब्ते का बेटा, ये एक लफ्ज़ है, रस्म है, इसका नाम है कि अब से इसने ज़ाब्ते पूरे करने हैं, शरीयत पूरी करनी है, जितने भी मज़हब में फ़राइज़ हैं इसने पूरे करने हैं। कुछ लोग छोटी छोटी उम्र में भी फ़राइज़ पूरे करते हैं, वो माँ बाप के इख्तियार में होता है कि बच्चे को लेकर जाएं ईदों में। ये से अगर कोई बच्चा रोज़ा रख सकता है तो ठीक है, लेकिन ये इस रस्म के मानी है अब इसने खुद भी करना है। पहले माँ बाप के इख्तियार में था, माँ बाप की हिदायत में था, लेकिन अब से 13 साल की उम्र में इसने खुद करना है, वफादारी शरीयत से और फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी में। तो बढ़ता गया, ये एक लफ्ज़ है, तरक्की करता गया, मुसलसल बढ़ता गया मुकम्मल शख्सियत की बलागत की तरफ। तो इसका ताल्लुक़ सिर्फ कद्दो कामत से नहीं है, बदनी तरक्की से नहीं है, बढ़ता गया शख्सी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, मुआशरती तौर पर, रूहानी तौर पर तरक्की पाता गया। और वहाँ एक लफ्ज़ लिखा है हिकमत, यूनानी ज़बान में लफ्ज़ है सोफिया। सोफिया लफ्ज़ के मानी है हिकमत, और यीशु हिकमत जो है, पहली बात तो ये है बाइबल मुक़द्दस की तरफ से, ये खुदा की तरफ से बख्शिश है, खुदा की तरफ से नेमत है जिसे को दे। अब मैं स्कूल में तालीम की बात नहीं कर रहा, हिकमत फ़र्क होती है। एक बिल्कुल ये अनपढ़ बुज़ुर्ग हो, उसमें ज़्यादा हिकमत हो सकती है बनिस्बत BA के स्टूडेंट की। ये जो तालीम होती है स्कूलों में हासिल की जाती है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ये एक और बात है। तालीम याफ्ता होना, ख़ानदा या ना ख़ानदा होना, ये फ़र्क बात है, लेकिन हिकमत रखना ये और बात है। तो हिकमत बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये खुदा की बख्शिश और नेमत है। पुराने अहदनामे में हिकमत की किताबों में 7 हिकमत की किताबें हैं, उन पे ये जोर दिया गया। तो हिकमत और उम्र के अलावा आगे लिखा है कि यीशु मसीह इंसानी और इलाही हमायत और मकबूलियत में भी तरक्की करता गया। वहाँ लिखा है और खुदा और आदमियों के नज़दीक आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया। ये जो लफ्ज़ सोफिया है, हिकमत, इसके मानी बहुत है, इसके अंदर बहुत मानी है। इसके अंदर के मानी है नेकी में तरक्की करता गया, नेकी। इसके मानी है भलाई में तरक्की करता गया। इसके मानी है हुस्न खूबसूरती में तरक्की करता गया। इसके मानी है हमदर्दी में तरक्की करता गया, गम खारी में, कदरों में। तो ये लफ्ज़ हिकमत के बहुत सारे मानी है, और इसके ये भी मानी है हर दिल अजीज़ बनता गया, लोगों में उसकी इज़्ज़त बढ़ती गई। तो एक बड़ी हम आंग शख्सियत, सारे पहलुओं से, मैं जवान उम्र की बात कर रहा हूँ, ये हमागीर शख्सियत के सारे पहलुओं से तरक्की करता गया। ऐसी शख्सियत यानी उसकी तरक्की, उसकी तरबियत जो हर एक को पसंद आती है। आदमियों की, खुदा और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया। सिर्फ खुदा की नज़रों में नहीं, जो उसे बहुत खूबसूरत अंदाज से मोहब्बत करता है, 40 आयत में लिखा है, बल्कि पड़ोसियों के नज़रों में भी। तो एक तीसरा वाक़या भी है, वो हम देखते हैं, तीसरी तिलावत चौथे बाब की 16 है, चौथे बाब की 16 है, चौथे बाब की 16 है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। इस वक्त यीशु मसीह की उम्र 30 साल की थी। 3 वाक़े मैंने बता रहा हूँ आपको। पहला वाक़या जब वो 40 दिन का था, दूसरा वाक़या जब वो 12 साल का था, और तीसरा वाक़या जब वो 30 साल का था। ये लूका के मुताबिक अंजील, ये पहली बार यीशु मसीह मुनादी करने के लिए अपने इबादत खाने में आया है, जहाँ उसने परवरिश पाई थी। वहाँ लिखा है अपने गांव में आया, नासरत में आया, जहाँ उसने परवरिश पाई थी, जहाँ उसने अपना बचपन भी देखा था और बचपन से जवानी की तरफ भी गया था। तो 30 साल की उम्र में
یہ کافی لمبا عرصہ ہے، تو پرورش پاتا رہا اپنے گاؤں میں، یہ کچھ والدین کے متحد اور کچھ اپنے آپ میں۔ ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں ایک اور لفظ پہ، لڑکا گم ہو گیا۔ یہ جب 12 سال کی عمر ہے، گم ہو گیا تو نہیں لکھا، وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، ٹھیک ہے، گم ہو گیا کہ معنی فرق ہے، رہ گیا۔ 3 زیارتی عیدیں ہوتی تھی بڑی بڑی، ان عیدوں پہ میں بھی ذکر کرتا ہوں، ان عیدوں پہ یہ ماں باپ پہ فرض ہوتا تھا کہ یروشلم میں جائیں، ہیکل میں جا کر عید منائیں، خاص کر مرد، عورتیں اور بچے جائیں یا نہ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن مرد پہ فرض ہوتا تھا کہ سال میں 3 زیارتی عیدیں، میں لکھوانے لگا آپ کو زیارتی عیدیں، آج میں ان کی تشریح نہیں کروں گا۔ پہلی عید عید فصح، جس کو ہم ایسٹر کے وقت مناتے ہیں، عید فصح۔ دوسری عید عید خمسین، پینتیکوست، جو فصح کے 50 دن بعد ہوتی ہے، 7 ہفتے بعد ہوتی ہے، ہم اس وقت پینتیکوست مناتے ہیں جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوا۔ پہلی عید فصح، دوسری عید خمسین، تیسری کا آپ کو زیادہ پتہ نہیں کیونکہ ہم مناتے نہیں ہیں، عید خیام۔ عید خیام، خیموں کی عید، بہت خوبصورت طریقے سے یہ تینوں عیدیں منائی جاتی ہے، 7 دن تینوں عیدیں منائی جاتی ہیں، ہر عید 7 دن، عبادت، جشن، تقریب، پروگرام، میلہ، زیارت، سب کچھ۔ تو مردوں پہ لازمی تھا، لیکن اگر وہ مرد بچوں کو، اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاتے ان کی مرضی، لیکن یہ زیارت کی عیدوں میں لازمی فرض تھا شریعت میں، ہر 3 بار سال میں 3 بار یروشلم میں زیارت کرنے جائے۔ تو جب یسوع مسیح 12 سال کا ہوا تو وہاں لکھا ہے 42ویں آیت کو پڑھے، 42ویں آیت، 2 باب کی 42ویں آیت، بلکہ 41ویں آیت بھی پڑھے، 41ویں آیت۔ اوکے، والدین لکھا، یعنی امی ابو، ڈیڈی اور ماما دونوں جاتے تھے۔ 42ویں آیت، اب کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ وہ فکرے کے اندر، جملے کے اندر بات آ گئی ہے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو پہلے بھی شاید گیا ہوگا، وہ اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑ کے گھر جانا تھا، لیکن اس میں کوئی بات نہیں بتائی گئی، لیکن 12 سال کی عمر میں خاص واقعہ ہوا، اس لیے یہ ذکر کیا گیا۔ تو جیسا میں نے بتایا، گو ان پہ فرض نہیں بنتا تھا، مگر خواتین اور بچے بھی پرجوش طریقے سے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا شامل ہوتے تھے۔ تو وہاں لکھا ہے کہ اپنے دستور کے مطابق، میں نے بتا دیا دستور شریعت کا فرض تھا، یہودی مذہبیت کے مطابق ہیکل میں جاتے تھے۔ یہ ڈبل عید تھی، 2 عیدوں کو ملا کر ایک عید بنائی گئی تھی۔ ایک عید ہے عید فصح، جس پہ برا قربان کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، اور دوسری عید تھی بے خمیری روٹی کی عید۔ ان 7 دنوں میں سارے یہودی ساری دنیا پر انلیون بریڈ اور بے خمیری روٹی کھاتے ہیں، فطیری روٹی کی۔ یہ جو بے خمیری روٹی ہے، اس کا تعلق کسانوں کے ساتھ ہے، میدے کی طرف، آٹے کی طرف، اور جو عید فصح ہے اس کا تعلق چرواہوں کی طرف ہے، کیونکہ ایک برا ذبح کیا جاتا تھا۔ میں اس بات کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دنیا میں 2 بڑی ثقافتیں ہوتی تھی پرانے وقتوں میں، قائن اور حابل کی مثال اس میں واقعہ، ایک چرواہے جو اپنا مال، اپنے مویشی، اپنا برا ذبح کرتے تھے خدا کی نظر میں، اور دوسرا کسان اپنی فصلوں کا کوئی نذرانہ دیتے تھے۔ زیادہ تر مذہبوں میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہے، ایک عید کا تعلق گوشت سے ہوتا ہے، ایک عید کا تعلق سیویوں سے ہوتا ہے، ایک عید کا تعلق میدے سے ہوتا ہے، آٹے سے، ایک عید کا تعلق گوشت بوٹی سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں عیدوں کو وقت میں آنے پہ اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ تو یسوع ہیکل میں رہ گیا ہے، یروشلم میں رہ گیا ہے، مریم اور یوسف کو جانے بغیر، محسوس کیے بغیر،
शायद इसकी ये तशरीह है कि माँ बाप सोचते थे कि बच्चा कारवां में होगा, जैसे यहाँ लिखा है काफ़िले में होगा, रिश्तेदारों के साथ होगा, जान पहचानों के साथ होगा, अपने हम उम्र हमजोलियों के साथ होगा। लेकिन ये तजवीज़ करता है, और यहाँ मैं एक अहम बात बताने लगा, ये तजवीज़ करता है कि यीशु अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो बच्चा नहीं, अब वो बालिग है, अपनी नकलो हरकत में बालिग है। वो कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, आज़ादी और अपने चुनाव में वालिदैन से फासला भी ले सकता है। ये माँ बाप के लिए पुरदर्द लम्हा है, लेकिन ये होता है, ये होता है। कई दफ़ा माँ बाप फिर झिड़कते हैं, काफ़ी झिड़कते हैं, ज़्यादा भी झिड़क लेते हैं। मेरा मतलब थप्पड़ भी लगा सकते हैं, तू कितने गया है, बाद में फिर गले लगा लेते हैं। जब मरियम और यूसुफ उसे हैकल में पाते हैं, जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान हुए बगैर ना रह सके। मैं अभी इसकी तशरीह में नहीं जाऊंगा वो कहाँ बैठा था, लेकिन इतना मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा अहाता है, हैकल का अहाता होता था, और उस अहाते में एक बिल्डिंग होती थी हैकल की, बाकी कई बरामदे होते थे, वहाँ रब्बी बैठ के, दानिश्वर लोग बैठ के, अक्लमंद लोग बैठ के, मज़हब के उस्ताद बैठकर बातचीत करते थे। जब किसी ने हैकल में कुर्बानी देनी होती थी तो हैकल में जाते थे। उसके अलावा 7 दिन उधर रहना होता था, कुछ वक्त गुजारा करना होता था, कभी मेला, कभी कोई अकल की बात करनी, सुननी, सीखनी, कलाम की बात। तो यीशु मसीह उन बरामदों में से किसी बरामदे के अंदर चंद उस्तादों के पास बैठा हुआ था, उनकी सुन रहा था और उनसे बातचीत भी कर रहा था, शरीयत के माहिरीन के दरमियान। वहाँ लिखा है हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा, अपनी उम्र से बड़े लोगों के पास उस्तादों के दरमियान बैठा। शरीयत के उस्ताद माहिरीन, वो फ़िकी होते थे, मजहबी असातिज़ा के दरमियान। और वहाँ आगे लिखा है, गौर के, वो सिर्फ उनकी सुन ही नहीं रहा था, उनसे सवाल करते पाया। ये माँ बाप ने देखा। ये मैं 46 आयत पढ़ रहा हूँ, पढ़ेगा 46 46वीं आयत। ठीक है, एक तो बैठा हुआ, सिर्फ बैठा नहीं, दूसरा सुनते हुआ, सिर्फ सुनता नहीं, उनसे सवाल करते। अब कुछ ना कुछ तो मेयार होना चाहिए। उस्तादों के साथ आप बैठे हैं, उस्तादों की बातें सुन रहे हैं, फिर उस्तादों से सवाल भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मेयार होता है, कोई ना कोई तो मेचा होना चाहिए। तो ये तो, और ये भी लिखा है कि जितने उसकी सुन रहे थे, ये 47 को पढ़ेगा, यानी ये सारे उस्ताद बैठे हैं, उस्तादों के दरमियान बैठा ना, और जितने उसकी सुन रहे थे मुताजिब थे, हुए थे। तो 2 बातों से मुताजिब थे। किस किस बात से? उसकी समझ कि कितनी गहरी बात समझता है, और उसके जवाबों से, जब उससे सवाल किया जाता है, सवालों से, समझ से, जवाबात से, हिकमत और दानिश से दंग होता है। तो ये मंज़र बाद में भी हम देखेंगे, जब यीशु मसीह बड़ा होकर मुनादी करेगा, उस वक्त भी ये उस्ताद की, जो उसके पास नेमतें हैं उस्ताद होने की, ये बातें आगे बढ़ेगी। हिस्सा जी, माँ और बेटे का मुकालमा, वाक़या का अहम तरीन और आला तरीन झलकी, ये मुख्तसर सा मुकालमा है, छोटा सा मुकालमा, 2-3 बातें ही हुई हैं, बड़ा जज्बाती है, महसूसात से भरा है। खैर माँ और बेटे में जो भी मुकालमा होगा जज्बाती होता है, बड़ा सनसनीखेज है। और कुछ कुछ बातें हैं जो वाक़या से बहुत दूर हैं, आगे हैं। हम देखते हैं माँ मरियम अपने बेटे को हल्की सी मुलायम झिड़की देती है। झिड़की, यू शुड फील इट, मतन के अंदर मौजूद है, इससे हैरान नहीं होना चाहिए। तेन समझ ही नहीं, तेरा बाप और मैं कुर्ते हुए इतने दिन हो गए ढूंढ रहे हैं, तू इतने बैठ रहे हैं। झिड़की है, इतना भी हमें पोला होना चाहिए। बहुत दुख हुआ है। तो अंजील भी इससे बेहतर
اور کوئی موضوع لفظ استعمال نہیں کرتا، اس میں بے قراری تو ہے، ماں باپ کی بے چینی تو ہے، بچہ نہیں ہے ساتھ اور غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کو آپ ذمہ دار والدین میں بھی لے سکتے ہیں، رسپانسبل پیرنٹہڈ، لیکن بے چینی بے قراری ہے۔ ماں اور باپ کی مادرانہ اور پدرانہ محبت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے، پکڑا ہوگا، جھڑکا ہوگا، چوما ہوگا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ غصے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن دکھ تو ہے۔ اس دل سے نکلی جھڑکی، سرزنش، اور بعد 12 سال کی عمر یسوع جواب دیتا ہے، وہ اور ایک بڑا حیران کن جواب ہے، پڑھو جی 49 آیت۔ بس میں بعد میں پڑھاؤں گا۔ تو یہ تو ماں باپ کو پیروں کاٹ دیتا ہے۔ 3 باتیں بولی ہیں، میں ایک ایک پہ رٹ رکھوں گا۔ پہلی بات، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ میری طرف دیکھیں اور بات غور سے سنیں۔ یسوع مسیح کی زبان سے لوکا کے مطابق انجیل میں یہ پہلے لفظ بولے گئے، پہلی بار یسوع مسیح بولا ہے، اس سے پہلے تو چھوٹا تھا، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، پھر میں سوال پہ آؤں گا۔ لوکا کے مطابق انجیل میں یسوع مسیح کی زبان سے ادا ہونے والے پہلے لفظ یہ ہیں، اور وہ پہلے سوال ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ بولو، بتاؤ۔ اور یہ اگر یسوع ہر مسیحی سے پوچھے سوال، مجھے آپ سے بڑا ہے تو مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور آگے اس سے بھی بڑھ کر، کیا تمہیں خیال نہ تھا؟ تو نہیں سے پتا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ مریم کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، اس سے پہلے کہ مریم اپنی ماں کے سوال کا جواب دے، یسوع مسیح ایک اور دلیل دے دیتا ہے۔ یہ یسوع اب بچے سے بالغ ہونے کی عمر میں، بچے سے جوانی کی عمر میں جا رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے یروشلم میں رہ جانے کا جواز سمجھتا ہے۔ سنیں، ماں باپ سمجھتے تھے کہ بچہ یسوع گم ہو گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں جان بوجھ کے ادھر رہا ہوں، اپنی ذات مرضی کے ساتھ جواز دے رہا ہے، دلیل دے رہا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا؟ کیا؟ پڑھو۔ باپ کے گھر میں ہوگا، اور یہ ماں باپ کو جھڑک رہا ہے۔ سوری، یہ لفظ تھوڑا سا میں سٹرونگ استعمال کر گیا، یعنی وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا، میں نے ادھر رہنا تھا، رہا۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ یسوع اپنی آزاد مرضی کا، نقل و حرکت کا، چناؤ کا اور فیصلے کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنے فیصلے میں وہ خدا کو اولویت دے رہا ہے۔ یہ مسیحی طور پر نوجوان ہونے کی یہ سب سے اہم نشانی ہے، اپنے ہر فیصلے میں خدا کے منصوبے کو اولویت دینی۔ میں تھوڑا سا بات کو کٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پرچی آ گئی ہے، تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ دال خاتمہ کے الفاظ، خاتمہ کے الفاظ 51 آیت نہیں 50 آیت پڑھیے۔ یعنی ایک دم نہیں سمجھے، 3 باتیں اس نے کہی ہے۔ پہلی بات کیا تھی بتا سکتا آپ میں سے؟ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ دوسری کہ خیال نہ تھا، تیسری کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا، اور یہ بات انہوں نے نہ سمجھی۔ 51 آیت، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس میں بہت ساری خاندانی زندگی کی باتیں ہیں، میں ان پہ زیادہ ابھی زور نہیں دوں گا، تو میں تھوڑا سا آگے بڑھتا چاہتا ہوں۔ حصہ سوم میں غور و خوض کے نکات میں ادھر 7 نکات، 7 مشاہدے اس بائبل سٹڈی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ 7 اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ پہلا مشاہدہ،
12 سال یسو اپنی خود انحصاری سے متعلق اپنی آزادی، اپنے فیصلے اور چناؤ کو استعمال کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے اپنے گھر میں ناصرت میں بھی کرتا ہو، لیکن پہلی بار اتنا بلند بانگ اقرار کر کے یسوع مسیح اپنے فیصلے کا، چناؤ کا، اپنی آزادی کا، اپنے بالغ ہونے کا، نوجوان ہونے کا اعلان کرتا ہے باتوں باتوں میں۔ دوسری میں اچانک یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو بڑے مضبوط دل کے ساتھ سمجھنی پڑے گی کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اب ضروری بات نہیں کہ ہر بات میں آپ سے پوچھ کے کروں، کچھ فیصلے میں خود بھی کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی اولیت میں، خدا کے منصوبے میں وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا مشاہدہ یہ مریم اور یوسف کے متعلق ہے۔ یہ مقصہ مریم اور یوسف کے متعلق ہے، یعنی وہ ہر ہفتے کو، ہر سنیچر کو عبادت خانے میں اکٹھے آتے جاتے تھے، انگلی پکڑ کر، بچے یسوع کی انگلی پکڑ کر، اور پھر زیارت بھی گئے جو تقریباً 150 کلومیٹر ہے، ہے۔ لیکن اب یسوع مسیح نے ایک اچانک فرق والدین سے ہٹ کر، والدین کے علاوہ، والدین کے بغیر فیصلہ کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہودی مذہب خاندان کا مذہب ہے، اس لیے یہودی مذہب میں ایمان کی منتقلی، ٹرانسمیشن آف فیتھ، جو ایمان دیا جاتا ہے وہ عبادت خانے سے کم خاندان سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بچے کو سبت بھی منوائیں، عیدوں پہ بھی لے کے جائیں، شریعت بھی 13 سال سے پہلے بچے کو ساری شریعت حفظ کروائیں، اکٹھے دعا کرائیں، اور بہت ساری اور باتیں ہیں، ابھی میں ان کے متعلق بات نہیں کرتا۔ لیکن سوال تو ہے کہ ہمارے نوجوان ان ریلیجس پریکٹسز سے، مذہبی دستور سے، مذہبی معلومات سے کتنی دور ہے، اور یہ اس لیے ہیں کہ والدین نے ان کے ساتھ مل کر کبھی دعا نہیں کی گھر میں، شاید اس لیے ہے کہ والدین ان کے ساتھ مل کر میں زور دے رہا ہوں گرجے نہیں گئے، لیکن شاید کئی والدین کہتے ہیں جی ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، حالات کچھ دور نکل گئے ہیں۔ لیکن یہ کہیں نہ کہیں یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ میرا مذہب، ہمارا مذہب خاندان کے اندر کا مذہب ہے، یا صرف گرجے جانے کا مذہب ہے، یا کیٹیکس جب مناد آتا ہے یا فادر آتا ہے تو وہ مذہب ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو آج کی بائبل سٹڈی میں اس کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مشاہدہ، مریم اور یوسف یسوع کو ڈھونڈنے میں بڑے بے چینی اور پریشانی، اور نوجوان کو سرزش کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ماں کی جذباتی شفقت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ماں مریم یسوع کی اس حرکت کو، یسوع کے اس کام کو سمجھنے کے لیے سوال کرتی ہے، تو نے کیوں کیا؟ لیکن یسوع جو بات بتاتے ہیں مکالمے میں، اس پہ ماں مریم بعد میں غور کرتی ہوئی، لکھا ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں ماں مریم غور کرتی رہی، اس بات کو دل میں رکھا۔ اور بھی بہت سارے ماں مریم کے یسوع کے مکالمے، آج ہم اس کی بات نہیں کریں گے۔ چوتھا مشاہدہ کہ یسوع ایک بہت گہری حکمت رکھتا اپنے اندر، یہ شریعت کے استادوں اور دانشوروں کو متعجب کر سکتی ہے، اس کے والدین کو بھی متعجب کر سکتی ہے، اس کے اندر اتنی گہری حکمت ہے۔ والدین جنہوں نے اس کی پرورش کی، لمحہ لمحہ اس کے پاس رکھا، اس کو سکھایا۔ ایک مقدس گزرا ہے ڈان باسکو، وہ نوجوانوں کا مقدس گنا جاتا ہے، اس نے چھوٹے بچوں کی تربیت پہ بہت زور دیا۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت دل کا معاملہ ہے جس کا واحد مالک خدا ہے۔ بے شک ماں باپ، ہمجولی، استاد، معلمین تعلیم و تربیت میں حصہ لیتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں یہودی مذہب میں یا بائبل کے مطابق ہر حکمت خدا
سے آتی ہے، چابیاں اس میں اس کے ہاتھ میں ہے، اور سکھانے کا فن بھی اس سے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر انسان کے اندر ایک باطنی گہرائی ہوتی ہے، ایک اندر، لیکن دوسروں کو اس باطنی گہرائی کا سننے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسان کے اندر گہرائی ہوتی ہے، آپ اسے ضمیر کہہ لیں، آپ اسے شعور کہہ لیں، آپ اسے کوئی اور نام دے دیں، اہلیت کہہ لیں، لیکن ہر انسان کے اندر ایک گہرائی ہوتی ہے۔ اور آج جو واقعہ ہم نے پڑھا سنا ہے، آج پہلی بار یسوع نے اپنے والدین کے سامنے، استادوں کے سامنے اس باطنی گہرائی کا اظہار، حیران ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، کم عمر کا بچہ ہمیں کیا کیا باتیں بتا رہا ہے۔ پانچواں مشاہدہ، ماں کو جواب اچانک اس کے شخصی شعور اور فیصلے کو ظاہر کرتا ہے کہ اب یسوع مسیح میں ایک وقت آ گیا، ایک عمر آ گئی ہے کہ وہ شخصی فیصلے کر سکتا ہے۔ اپنے مستقبل کے متعلق ایک مکمل شعور رکھتا ہے۔ اس کو ایک شعور آیا ہے کہ وہ ایک باپ کا بیٹا ہے، اور وہ باپ یوسف نہیں ہے۔ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے باپ کے کام کرنے ہیں، اور یہاں سے بلاہٹ شروع ہوتی ہے، یہاں سے انسان کی شخصی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ جب آپ ضمیر کی آواز سنتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سوچا سمجھا، ایک شعور اور ایک فیصلہ، اور یہ انسان کو بالغ بناتا ہے، نوجوان بناتا ہے۔ قد، عمر، وزن، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ایک اور باتیں ہیں، لیکن اصل جو بات انسان کو میچور کرتی ہے، بالغ بناتی ہے، نوجوان بناتی ہے، اس کے فیصلے اور چناؤ ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا دوں، ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت، ہماری معاشرت میں ہمارے فیصلے بڑے کرتے ہیں، لہذا ہماری معاشرت اور ثقافت میں عمریں بیت جاتی ہیں لوگوں کو بالغ ہوتے، کیونکہ دادا بھی کیا کہتے ہیں، بچوں کے بچے بھی شادی ہوتے ہیں، پھر بھی بڑے ہی فیصلے کرتے ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا اپنے فیصلے کرنے کا، پھر اکثر لوگ بکھلا جاتے ہیں، نوجوان بکھلا جاتے ہیں۔ تو ہمارے کلچر میں ذرا تھوڑا سا یہ مشکل ہے، لیکن بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کے سال میں یہ بہت ضروری ہے، نوجوانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی باطن کی حکمت کو سنیں اور اپنے شعوری فیصلے کرے اپنے، لیکن خدا کے حمایت میں، خدا ان فیور آف گاڈ، خدا کی مقبولیت میں اور خدا کے منصوبے میں۔ چھٹا مشاہدہ یہ ہے کہ مریم نے یسوع کے الفاظ کا رد عمل فوراً قبول کیا، سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں ان پہ دل میں غور کرتی رہی۔ کئی باتیں ہیں جو بزرگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کی لینگویج فرق ہے، ان کا زبان فرق ہے، ان کے مضمون فرق ہے، وہ شاید کوئی اور بات کر رہے ہیں، میڈیا کی بزرگوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک دم نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وہ بالغ ہو گئے، لہذا نوجوانوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، بزرگوں کو ان کی بات سننی چاہیے، بات کرتے کرتے انہیں بند کرنا چاہیے، ان کو اپنے اندر کا اظہار کرنے دینا چاہیے، خواہ ماں باپ کو سمجھنے میں مریم کی طرح، مقدسہ مریم کی طرح ماں باپ کو سمجھنے میں کتنی مشکل، اتنی دقت کیوں نہ آئی ہے، جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ ساتواں اور آخری مشاہدہ، نوجوانوں کو احساس چاہیے اور ہمیں احساس دلانا چاہیے کہ ان کی ساری زندگی کا انحصار ان چناؤں پر ہے جو وہ جوانی کی عمر میں کریں گے۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن ماں باپ ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ ماں باپ مجبور کرتے ہیں، آپ نہ بھی پڑھے ہو کہتے ہیں بچوں کو، کہتے ہیں ڈاکٹر بن، نہیں، یہ پاکستان میں تو عام ہے نا، خواہ وہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، شاید وہ کوئی مینیجر بننا چاہتا ہے، آج تو اتنے شعبے آ گئے ہیں بے تحاشا، نا تعداد، لیکن ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ تو نے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو ایسے تو بچوں کے چناؤ میں، بچوں کے فیصلہ کرنے میں
किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें आज़ादी देनी चाहिए। अगर वो अपने चुनाव करेंगे, फैसले करेंगे, बढ़ेंगे। और अगर खुदा ना करे इस उम्र में उन्होंने फैसले ना किए या उन्होंने चुनाव ना किए, अच्छे ना किए या हमने करने ना दिए, और फिर बड़े होकर वो कामयाबी और नाकामी का राज इन्हीं चुनाव पे होगा। अगर अच्छे चुनाव में हैं तब भी नहीं। और मैं एक दुआ करना चाहता हूँ, हम सब दुआ का माहौल बनाएंगे, उसके बाद मैं सवाल जवाब के लिए आपको वक्त दूंगा। आप वक्ती तौर पे आप कापियाँ किताबें बंद कर लें। ए खुदावंद यीशु, खुदा के बेटे और मरियम के बेटे, तूने अपने आप को सब चीज़ों में हमारी मानद बनाया ताकि हम भी तेरी शबीह में खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। इससे बढ़कर ये कि तू हमारे लिए ज़िंदगी के हर मरहला और हर सतह और हर कदम पर, बचपन से जवानी और बलौगत तक हमारे दरमियान हमें अपनी रूह अता कर।